علی محمد خان صاحب، یہ جو تنقید حکومت پر ہوتی ہے، اب آج بلاول بھٹو نے انہوں نے کہا فار ون ٹائم میں جو ہے وہ اپنے ایم این ایز جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں مسلم لیگ نون کو. اب ایک طرف آپ کے ناراض گروپ کی بھی بات ہوتی ہے، پھر ترین صاحب کا بھی ایک گروپ ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے. بجٹ اور اس سے جو جڑے معاملات ہیں، یہ جو سیشن اب شروع ہونا ہے، ایک ہفتہ رہ گیا بجٹ پیش ہونے میں، تو کیا یہ کوئی مسئلہ آپ کے لیے بن سکتا ہے اس بجٹ کو سیل تھرو کروانا اسمبلی سے؟ میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا یا ہونا چاہیے. ماضی میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. جس کی بھی حکومت رہی ہے بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے. یہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور اس بجٹ سے جڑے بہت سی چیزیں ہیں. سول گورنمنٹ کے سارے فنڈنگ، سرکاری ملازمین کی، ڈیفنس فورسز کی، تمام ملک کا نظام اس سے چلتا ہے. یہ کوئی صرف پی ٹی آئی حکومت سے متعلق چیز تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے بغض عمران خان میں یہ لوگ ملک کا کوئی نقصان کرے گا. ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش کر لیں. اگر تو اتنا بھی ان کو موقع ملتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب کو ایک دن کا بھی یہ ٹائم دیتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو اب حکومت آئی ہے اور اب جو معیشت بھی بہتری کی طرف چل پڑی، اس میں ان کو یہ فکر ہے کہ جو رئی صحیح کی سیاسی کوئی طاقت اگر ہے تو وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے ہاتھ سے سندھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کو صدرن پنجاب تو ان کے ہاتھ سے گیا ہے. سینٹرل اور اپر پنجاب میں ان کی جو تھوڑی بہت حیثیت سیاسی ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور بالکل 18 سال سے یہ سندھ میں مطلق العنان حکومت میں ہے. 2008 سے 2018 تک 10 سال یہ ہو گئے. 3 میں یہ ڈالے بینظیر بھٹو صاحبہ کے 3 سال پہلے، اور اس سے بھی پہلے 2 سال 18 سال سے پچھلے 31-33 سالوں میں 50% سے زیادہ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے. پرفارمنس کی بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. ہم اپنے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے ایجوکیشن کا انہوں نے کوسچن کیا ہے یا ہیلتھ پہ، ہم اپنی پرفارمنس فیگرز کے ساتھ سامنے لے آئیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے منسٹرز بھی ساتھ بٹھا دیں گے، ان کے بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، فیکٹ فیگرز پہ بات کر لیں کہ کتنے ہم نے سکول کھولے، کتنے ہم نے کالج کھولے، کتنی ہم نے فنڈنگ کی. بالکل، لیکن ایک کام ضرور کیجئے گا، ذرا تھر کی بھی ہم وزٹ کر لیں، ذرا حیدرآباد کی کچرا کنڈی کو بھی دیکھ لیں، لاڑکانہ کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی، اور ایک اور بھی چیز، جس طرح خیبر پختونخوا ان کا ہے، جس طرح پنجاب جہاں ہماری حکومت ہے ان کا ہے، جہاں بلوچستان میں ہماری کولیشن حکومت ہے وہ بھی ان کا ہے، اسی طرح سندھ بھی ہمارا ہے. جب کبھی سندھ کی کراچی کی بات ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی والے اتنے ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں. اور بھائی سندھ سے دوسری بڑی جماعت کے طور پہ، کراچی سے سندھ سے ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ تحریک انصاف ووٹس کے حساب سے، سیٹوں کے حساب سے سامنے آئی ہے، اور ابھی سے نہیں، 2013 میں بھی ہم نے بہت بڑا ووٹ لیا کراچی سے بھی اور سندھ سے بھی. تو ہم وہاں سٹیک ہولڈر ہیں، ہم وہاں وہ بات ضرور کریں گے جو عوام کے مفاد کی ہوگی. اگر آپ میں کوئی نقص ہے ہم بتائیں گے، اگر ہم میں کوئی نقص ہے آپ ہمیں بتائیں. اسی طرح مسلم لیگ نون ہے کہ آپ نے کیا اپنے پیچھے انتقال کر لیا ہے کہ پنجاب آپ کا ہے. اور بھائی وہ کہانیاں ختم ہیں، تخت لاہور کی کہانیاں ختم ہیں. اب انشاءاللہ انصاف سرکار ہے، اور میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں اس کا میں جواب لیتا ہوں شازیہ صاحبہ سے، لیکن یہ پہلے ذرا یہ نمبر گیم والا معاملہ، میں خرم دستگیر صاحب، یہ پیپلز پارٹی آپ کو بار بار کہہ رہی ہے، انہوں نے پہلے تجویز دی پنجاب کے حوالے سے، پھر انہوں نے آپ کو ایک کہا جی ہم ٹیسٹ کیس بھی جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب والا وہ ان کا پہلے ذکر ہوتا رہا. ابھی ایک مرتبہ پھر آج دیو ایکسٹینڈڈ انہوں نے آفر کی ہے کہ ہمارے سارے ایم این ایز لے لیں، لیکن جو اپوزیشن لیڈر کا کام ہے وہ اپوزیشن لیڈر وہ کام کریں. جی تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہے. اس کی ایک جھلک، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کل ہم نے جو بجٹ پر ایک بہت سیر حاصل پری بجٹ سیمینار کیا ہے، اس میں حکومت کی تمام ناکامیاں جو ہیں ہم نے عوام اور میڈیا کے سامنے رکھی ہیں. اور اب چونکہ اجلاس جو ہے وہ 7 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، تو شہباز شریف بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اور صدر مسلم لیگ نون بالکل تیار ہیں تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، مجھے خرم بھائی ایک چیز بتائیے، میرا ذرا اگر آپ سوال سن لیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پالیسیاں یا سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ پارلیمان کے اندر آپ اکٹھے بیٹھ رہے ہوں، اکٹھے آپ جو ہے وہ جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں،
لیکن باہر جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اس میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو تانے بھی مل رہے ہیں کہ اگر رائے ونڈ کا وزیر اعظم ہو تو وہ باہر چلا جاتا ہے، اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پنجاب کا ہو تو اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے. تو میں یہ دو ڈیفرنٹ طرح کی جو پالیٹکس ہے، کیا یہ چل سکتی ہے اپوزیشن کے اندر؟ جی، ہم تو ابھی بھی چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ وہ پی ڈی ایم میں آئے اور ہم مل کر یہ پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی یہ جدوجہد کریں. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا فیصلہ اس سے فرق ہے، وہ صرف پارلیمان میں اپوزیشن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہمیں ہر طریقے سے جو اصل ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ورکیبل ہے؟ جی یہ بالکل ورکیبل ہے، کیونکہ ہمیں تو غریب کی آواز بننا ہے، ہمیں مزدور کی آواز بننا ہے، ہمیں محنت کش کی آواز بننا ہے، ہمیں کاشتکار کی آواز بننا ہے. تو پاکستان کا جو متوسط طبقہ ہے جس کے جسم کے ٹکڑے عمران خان کی حکومت نے فوڈ انفلیشن کے ذریعے نوچ لیے ہیں، ہمیں ان کی آواز بننا ہے. تو یہ جو آواز بننا ہے یہ پارلیمان میں اگر ایک گروہ اکٹھا ہو کے کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کے باہر جو ہے ایسے جو جلوس ہے، جلسے ہیں، اور اگر پارلیمان سے باہر جو ہے، میری صرف ایک بہتر تجویز ہوگی، اگر ہم ساتھ نہیں بھی چل سکتے پارلیمان سے باہر تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف جو گفتگو ہے اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہ کریں، کیونکہ مثالیں ہر ایک کے پاس بڑی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب اکٹھے ہوں. اصل ایشو پھر دہرا دیتا ہوں، ہمیں ایک ایسے انتخاب تک پہنچنا ہے جو صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہو. یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے پارلیمان میں اگر فرق جدوجہد ہے، پارلیمان کے باہر فرق جدوجہد ہے اور فرق ٹیکٹکس ہیں، اصل ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو غربت پھیلی ہے، آپ کا ماننا یہ خرم صاحب کہ یہ لکیر جو ہے وہ کھینچی جا سکتی ہے بشرطے کہ جو باہر جو باتیں ہو رہی ہیں، جو پارلیمان کے باہر باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں. بٹ شازیہ مری صاحبہ، یہ صرف پہلے دیکھیں، اب اس میں بات آپٹکس کی بھی ہے، پالیٹکس کی ہے، آپ انفارمیشن کیا میسیجنگ ہوتی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں. پہلے پی ٹی آئی کے کیسز کے ساتھ آپ کی قیادت جو ہے وہ موازنہ کرتی تھی اپنے کیسز کا، لیکن آج تو بڑا کھلم کھلا جو حوالے آئے ہیں سارے، وہ تو سارے نون لیگ کے کیسز کے جو ہے وہ آئے ہیں. تو یہ اوائڈبل ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا نہیں؟ جی جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ پارلیمان سے باہر جو باتیں ہوتی ہیں. پہلے میں خرم صاحب کی بات پر آؤں گی اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے. دیکھیں جو خرم صاحب نے بات کی ہے اس سے آئی ایگری کہ ہمیں اکٹھے ہو کر اس نااہل حکومت کو نہ صرف ٹف ٹائم دینا ہے، ان کو ایکسپوز کرتے رہنا ہے. ایکسپوز تو بہت ہو گئے جب لوگ کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے، انہوں نے ہمیں جھوٹ بول کر ووٹ لیا، ان کے اپنے ووٹر یہ کہتے ہیں. تو یقیناً ہمیں اکٹھا ہو کر ایسی جھوٹی حکومت کو مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ملک کے اندر ایک حقیقی الیکشن، عوامی الیکشن کے نتیجے میں ان کی حکومت کا قیام جو عوام کی حکومت ہو وہ ضروری ہے، اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ باوجود تلخ بیانات کے جو کہ آج بھی بلاول صاحب نے ذکر کیا کہ باقاعدہ انسلٹنگ بیانات آئے، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر کے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو پیپلز پارٹی گئی، اور پیپلز پارٹی نے آج بھی ان کے ہمارے چیئرمین نے یہ کہا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ اپوزیشن لیڈر کو دیتے ہیں کہ وہ ایک اسٹریٹجی بنائے اور حکومت کو اس بجٹ میں ایکسپوز کریں، اس عوام دشمن بجٹ کو ناکام کریں، آئی ایم ایف بجٹ کو. کیونکہ 27 مئی کی تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہیں ٹو ڈسکس دا بجٹ پرائیورٹیز. یہ تو حالت ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف بنا رہی ہے اور یہ صرف لے کر آئیں گے ایوان میں. اچھا اب دوسری کیوں نہیں چل سکتی پارلیمنٹری پالیٹکس میں؟ یقیناً جو سینئر جماعتیں ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ باہر ان کی مثالیں دے رہے ہیں. دیکھیں ہم نے کر کے دکھایا ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے. ایک سیکنڈ. اور دوسری بات جو آپ نے کہا، آج بلاول صاحب نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا. I beg to differ with your sentence. جو بات کہی ہے بلاول صاحب نے وہ انہوں نے جو فیل کیا ہے، بیکاز he is born and brought up in Sindh.
وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں جن کی پیدائش سندھ میں تھی. یہ تو سندھ کی پیدائش, لیکن اچھا آپ لیٹ می کمپلیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ نا رحمان. تو لیکن جو زیادتیاں ہوئیں, جو تعصب انہوں نے پوری سیاسی کریئر میں دیکھا, یا جو ان کی جس طرح شہادت ہوئی, جس طرح ان کو پھانسی ہوئی, جہاں سے ان کی لاش ملی, یہ ساری چیزیں ایک ہسٹری ہے. تو یہ تکلیف ایک سندھ کا بچہ, ایک بچی فیل کرتے ہیں. تو جو آج بلاول صاحب نے کہا, انہوں نے اس درد کا اظہار کیا, انہوں نے کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ فرق ہوتا ہے جب لاڑکانہ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, یا رائیونڈ کا ہوتا ہے, یا میاں والی کا ہوتا ہے. یہ انہوں نے فرق دیا اور قطعاً کسی جماعت سے اسے منسلک نہیں کیا. ہمیں اب ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. دوسرا, اور یہی تعصب اسی تعصب کی جھلک آپ کو ملی اس وقت علی محمد خان صاحب کے بیان میں, جب ان کو بولے ذرا صبر کریں, مجھے بات مکمل کر, صبر کریں, حوصلہ کریں. دوسرا جو انہوں نے تعصب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, کراچی اور سندھ, I condemn his statement, I condemn his sentence that he used. اور یہی وہ سوچ ہے جس کو سندھ کی عوام رد کرتی ہے. ایک سیکنڈ. عمران خان نے بطور وزیر اعظم حالیہ دنوں میں ایک تقریب میں کہا, سندھ جہاں ہماری حکومت نہیں ہے, سندھ کو انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ سندھ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ خود اس طریقے سے سندھ کو ڈیل کرتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے پلیز. رحمان, this is not the way. He is getting impatient but he needs to let me finish. اب کے پی کی انہوں نے بڑے دعوے کیے, وہاں پر 70 یونیورسٹیز کا قیام اعلان کیا تھا عمران خان نے, ایک یونیورسٹی نہیں بنی. پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, آج تک نہیں ہوا. کوئی مجھے بتا دے کہ کیا پرفارمنس ہے وہاں پہ. 16 گرلز کالجز کے پی میں بند ہوئے. اچھا یہ باتیں کرتے ہیں نا بنانا ریپبلک, کے پی میں میں بتاتی ہوں. 8 ارب سے پشاور میٹرو شروع ہوا. ایک سیکنڈ مجھے 1-2 جملے پورے کر. میں رحمان پلیز 1 منٹ, میں صرف یہ جو مذاق قوم کے ساتھ ہوا نا پشاور میٹرو کا, 8 ارب میں پشاور میٹرو تیار کرنے کی بات کی, 97 ارب تک یہ پہنچا. 6 اسٹیشن بنے, 6 اسٹیشن بننے کے بعد دیکھا کہ جی اس کے اندر تو بس ہی نہیں گزرتی, 6 اسٹیشن توڑو. چلیں اب شازیہ صاحبہ ذرا مجھے اب 1 منٹ دیں, ٹھیک ہے, وہ میٹرو والا پوائنٹ ٹیکن, وہ بھی آ گیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ علی محمد خان صاحب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اور اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کارروائی جو ہے وہ عوام کو ریلیف نہیں دے گی.